ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے بڑی ہی اہم گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، میں ایک بار پھر رقبہ پوئی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے محنت و کوشش کی، خاص طور پہ جمیل بھائی، مبارک بھائی و فضیلت الشیخ وقاص احمد عصری حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اس کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ماحول سے تشریف لائے حاجی مطیع الدین صاحب، گدو پور سے تشریف لائے ہوئے منا بھائی، اکرم بھائی، امیل و مبارک پور سے تشریف لائے شیخ حفیظ الرحمان قاری ابو ہریرہ صاحب، وباب الصلاۃ تشریف لائے شیخ شرف الدین فیضی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العزت ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، بس 5 سے 10 منٹ اور وقت دیں تاکہ اس پروگرام کے جو ہمارے صدر ہیں ان کا صدارتی خطاب ہو جائے۔ میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے صدر استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث عربیہ دارالتعلیم مبارک پور سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں شیخ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے صدارتی کلمات کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوگا اور پھر اذان ہوگی، نماز، کھانا، یہ سارا انشاءاللہ کام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس اجلاس میں دور دراز سے اور مقامی اور آس پاس کے دیہاتوں سے تشریف لائے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات نے چند علماء کرام کی زبانی کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ جلسوں میں حاضری کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم علماء کرام سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی اور سننے کے بعد ہم انسنی ہو گئے، ہم نے اس کو توجہ نہیں دیا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر نبی کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا اور راہ ہدایت پر لانا، جس کے لیے انبیاء کرام کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کی اذیتوں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں،
لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ خود ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر کے مکہ کی سرزمین پہ اٹھے تو آپ کی مخالفت کیا گیا، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں ہوئیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع کیا اسی مقصد کے لیے کیا تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے پکارا اور کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ اور کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو برابر بھلائی کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے منع کرتی رہے۔ جو لوگ ایسا کام کریں گے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راعٍ، وہ مسئول عن رعیتہ، جو قوم کا ذمہ دار ہے، جو قوم کا رہبر ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر رہنے والا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے ماتحت تمہاری اولاد کو چھوڑا تھا، تمہاری بہوؤں کو چھوڑا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑا تھا، تم نے ان کی صحیح تربیت کیا یا نہیں، ان کو صحیح راستے پر چلایا نہیں، کل قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن گھر میں رہنے والی ماں و بہنوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارا شوہر گھر کے باہر چلا گیا تھا بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اور گھر کا پورا نظام تمہارے حوالے کر گیا تھا، تمہارے ذمے اس کی اولاد تھی، تمہارے ذمے اس کا مال و اسباب تھا، تم نے اس کے مال و اسباب کی حفاظت کیا یا نہیں، تم نے اس کے بچوں کی صحیح تعلیم دیا یا نہیں، ان کی صحیح تربیت کیا یا نہیں، کل قیامت کے دن عورت سے بھی سوال ہوگا۔ میری ماں و بہنوں جو میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ گھر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے آتی ہے تو ماں کی ہے، کیونکہ ماں کی گود میں پلنے والا بچہ جیسا ماحول پائے گا اسی سانچے میں ڈھلے گا۔ اگر ماں نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، نماز کی پابند ہے، تو اس کی گود میں
پلنے والا بچہ ماں کو دیکھ کر کے ماں کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، ماں کو دیکھے گا تلاوت کرتے ہوئے، تو بچہ بھی ماں کی نقل کرتے ہوئے بیٹھ کر کے وہ بھی گنگنانے لگے گا۔ یعنی گھر کے اندر جب دینی ماحول ہوگا، گھر کی عورتیں اگر وہ نماز کی پابند ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والی ہوں گی، دین کے راستے پر چلنے والی ہوں گی، تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ اسی کے نقش قدم پر چلے گا اور آگے چل کر کے وہ نیک اور صالح بنے گا۔ لیکن اگر ہماری مائیں بہنیں بد چلن ہو، بد کردار ہوں، ان کی زبان پہ گالی آتی ہو، ماں باپ کو گالی دیتی ہوں، شوہر کو گالی دیتی ہوں، ساس کو گالی دیتی ہوں، سسر کو گالی دیتی ہوں، اور گھر کے اندر رہ کر کے وہ جو ہے ٹی وی دیکھتی ہوں یا موبائل دیکھتی ہوں، ناچ گانے سنتی ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ بھی باہر نکل کر کے ایک دوسرے کو گالی دے گا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا۔ ہوں اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بد چلن عورت خود بھی جو ہے گمراہ ہوگی اور گھر کی عورتوں کو بھی اور گھر کے ماحول کو بھی گندا کرے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کرو اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کیا کیوں جو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ گھر کے اندر قرآن بھی ہونا چاہیے، گھر کے اندر حدیث کی کتابیں بھی ہونی چاہیے، دینی کتابیں بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے گھر کی عورتیں قرآن بھی پڑھیں، دینی کتابیں بھی پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، بچوں کو سنائیں اور صحابہ کے واقعات ان کے سامنے رکھیں تاکہ بچوں کا ذہن اچھا بنے اور آگے چل کے بچے گمراہ نہ ہونے پائیں۔ آج ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہمارے زبان لڑاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم انہیں اس کی اچھی تربیت نہیں کیا، ہم ان کو صحیح راستے پر نہیں لے آئے، تو بچہ بد چلن ہوگا، بد کردار ہوگا، اس کے یہاں کسی کا ادب و احترام نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ باادب ہو، آپ کا بچہ نیک اور صالح ہو، تو اس کے بچپن ہی سے آپ تربیت کیجئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب دسترخوان لگا ہوا تھا، بچہ دسترخوان پر اپنا ہاتھ چاروں طرف ڈال رہا تھا، اللہ کے نبی نے کتنی اچھے انداز میں اس بچے کو مخاطب کر کے کہا، یا غلام سم اللہ، اس لیے بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دیا۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اسی طریقے سے بچوں کو تعلیم دیں، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، سامنے سے کھانا چاہیے، جب ہم ان کو ابتدائی سے اس کی تعلیم دیں گے، گھر میں آنے کی دعا سکھائیں گے، گھر میں سے نکلنے کی دعا سکھائیں گے، نماز کی دعائیں سکھائیں گے، یہ ساری باتیں جب ہم بچپن ہی سے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ بچے یہ سیکھ کر کے زندگی بھر ان کے اوپر اس کا اثر رہے گا اور اس پر عمل کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین، آج یہ جو مجلس سجائی گئی ہے یہ ایک دینی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر جو باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اے اللہ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر والوں اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ الہ العالمین، جن لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے اور اس جلسے کے انعقاد میں دام دل میں سکھ نے ہر طرح سے اس کی مدد کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، انہیں اجر عظیم سے نواز۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہ العالمین، آج حالات یہ ہیں
کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں، ہر آدمی پریشان حال ہے، ایسی صورت میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے ہمارے اوپر نازل فرما۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرتے تھے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیا بلدک المیت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ شیخ محترم صداقتی کلمات پیش کر رہے تھے۔ اب آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اذان ہوگی اور پھر